پڑھیں. ہم نے پڑھا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. بات یہ ہے کہ ہم سہارا لینا کس کا چاہتے ہیں. 1 2 3 کر کے گنتے ہیں. ہم ماں باپ، اولاد، دوست، مال، علم، بہن بھائی یا کچھ بھی اور، یا اپنا عہدہ، ہم اس کا سہارا لینا چاہتے ہیں. ہم سہارا لینا چاہتے ہیں جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، وہ مضبوط ہو، وہ اپنی جگہ قائم رہے، وہ ہماری حفاظت کر سکے، وہ با اختیار بھی ہو، اور وہ مصیبت میں ہمیشہ کام آئے. وہ نہ تو ہمیں خود ڈی گریڈ کرے اور نہ ہی وہ ہمیں ڈی گریڈ ہونے دے، ہر حال میں ہمیں بچا لے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہمارا خیر ہوا ہو اور وہ کہیں پر بھی مجبور نہ ہو، وہ صاحب قدرت ہو. اب آیت الکرسی کو ذہن میں رکھیے، الحی القیوم، جو ہمیشہ رہنے والا، جو کہیں مجبور نہیں ہونے والا، جو آپ کو کہیں پر بھی مایوس نہیں کرے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کہیں پر بھی آپ سے غافل نہیں ہوتا. اور پھر وہ القادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. اور پھر وہ الملیک المقتدر ہے، المالک الملیک ہے، تو اس کی بادشاہت سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کبھی بھی کہیں پر بھی آپ سے کسی بھی حال میں جو ہے وہ آپ کو مایوس نہیں کرتا، وہ کہیں پر بھی مجبور نہیں ہے، وہ کہیں بھی بے اختیار نہیں ہوتا، اور وہ کہیں بھی آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی آپ کو ڈسون نہیں کرتا. وہ جہاں ہم شدید گناہ بھی کرتے ہیں، جہاں ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، قل لعبادی، یا عبادی، یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو، تم مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ وہاں بھی ہمیں اون کرتا ہے، وہ کسی بھی مصیبت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. تو پھر بہترین سہارا اسی واحد اور لا شریک کا ہے، اور ایسا بہترین سہارا ہمیں کوئی اور دے نہیں سکتا. اس کے علاوہ سارے کے سارے سہارے جو ہیں وہ بیت العنکبوت ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور بات وہیں ٹھہرتی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم جانیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں، ہم اس کے اوپر ویسا توکل کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خوف کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. فرعون کے لشکر اور پانی کی موجوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، ہم نہیں مانے دیں گے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، ضرور مجھے ریاض بتائے گا. لیکن توکل ان کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ رب کو پہچانتے تھے، وہ اپنے رب کے بارے میں جانتے تھے. تو جب تک ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت میں ہم نے پڑھا لو کانوا یعلمون، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارا رب کیسا قادر مطلق ہے، وہ کیسا المالک الملیک اور الملیک المقتدر ہے، اور وہ کیسا ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. اور پھر یہ کہ اس کے لیے کچھ ہمیں اپنے اینڈ پہ بھی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں مومن بننا ہے. سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. تو اس درجے کا ایمان ہمارا ہوتا ہے. تو اس درجے کے ایمان کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ،
युमिन बिल्लाह करने के लिए यकफुर बित्तागूत करना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अपने तागूत को पहचाने और फिर अल्लाह पर ईमान लाने में उनका कुफ्र करने के काबिल हो सके।